اس تاریخی تقریب میں سائیں پیر پاگاروں کو مختلف برادریوں کے خلفاء نے بھی دستار پیش کی۔ ان میں جیسلمر کے خلیفہ غازی فقیر منگریو، نارو کے خلیفہ خالق ڈنو، بان کے خلیفہ حاجی محمد ملوک پہور، اچڑو تھر کے خلیفہ کمال فقیر راجر، گاہور کے خلیفہ عبد الفقیر نہر، لکھیان کے خلیفہ عبد الحمید فقیر انر، خلیفہ فتح محمد چھچر، خلیفہ کریم ڈنو کٹپر، خلیفہ حضور بخش گاہو، خلیفہ ولی محمد فقیر گادی، خلیفہ میر محمد پپو، خلیفہ احمد فقیر لغاری، خلیفہ سرائی سانو خان نظامانی، خلیفہ ملوک فقیر مہر، خلیفہ عبد اللطیف سلاوتی اور دیگر شامل ہیں۔ علاوہ ازیں رئیس محمد حیات خان جونیجو، رئیس علی مراد خان سنجرانی، میر سراج محمد خان تالپور، علی خان سنجرانی اور دیگر نے بھی سائیں پیر پاگاروں کو دستار پیش کی۔ شاہی بنگلے کی مسماری کے بعد موجودہ لکی دروازے کے عقب میں شامیانے لگائے گئے تھے۔ دستار بندی کے بعد آپ نے کہا، میں پیر پاگاروں جماعت کے اصولوں کا پابند رہوں گا۔ بعد ازاں سائیں پیر پاگاروں پیر جو گوٹ میں اپنے آباء و اجداد کے مزارات پر گئے اور فاتحہ خوانی کی، پھر دستار اتار کر چوگا پہنا اور مصلی شریف پر بیٹھ کر بیعت کی شروعات کی۔ سب سے پہلے راشدی خاندان پیر پاگارہ جماعت کے بڑے خلیفہ اور معزز شخصیات نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آپ کے مریدوں کی تعداد 8 لاکھ سے زائد ہے۔ قیام پاکستان سے قبل مریدوں کی تعداد 16 لاکھ تھی۔ قیام پاکستان کے بعد 6 لاکھ مرید ہندوستان میں رہ گئے، جو ہندوستان کے صوبے راجستھان، جودھپور، جیسلمیر، باڑمیر، بیکانیر اور دیگر کئی شہروں میں آباد ہیں۔ حضرت سائیں پیر پاگاروں نے دستار بندی کے بعد پہلا حکم دیا کہ جس شخص پر کیس ہو قانون سے چھپنے کی بجائے قانون کے تقاضے پورے کرے۔ آپ کے اس حکم پر روپوش خوروں نے پیش ہو کر ہتھیار ڈال ڈالے۔ آپ نے ہر جماعت سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم نئے وطن کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، ہمیں اس ملک میں رہنا ہے، اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، تلخ ماضی کو بھول کر نئے روشن مستقبل کے لیے سوچو۔ آپ نے ہمیشہ دشمنوں کو معاف کرنے کی تلقین کی ہے۔ سجادہ نشینی کے بعد مولانا مفتی تقدس علی خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے دینی تعلیم حاصل کی۔ حضرت سائیں پیر پاگاروں نے سن 1954 میں مخدوم الملک سید غلام میران شاہ گیلانی کے یہاں شادی کی۔ آپ کے 3 صاحبزادے ہیں، سید صبغت اللہ شاہ راشدی عرف راجہ سائیں، سید علی گوہر شاہ راشدی اور سید صدر الدین شاہ راشدی عرف یونس سائیں۔ حضرت سائیں پیر پاگاروں کی آئیڈیل شخصیت کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، قائد اعظم اور علامہ اقبال میرے آئیڈیل نہیں ہیں، البتہ وہ پڑھے لکھے، ذہین اور خوش اخلاق ضرور تھے۔ آپ کو تاج محل نے متاثر کیا۔ تاج محل کا نقشہ بنانے والے ڈیزائنر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کو یہ علم نہیں تھا کہ تاج محل ایک شاہکار بن جائے گا۔ آپ کا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے۔ حضرت سائیں پیر پاگاروں کراچی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کراچی کو ملک کا دارالخلافہ بنایا جائے، اس سے سندھ سمیت ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ملک کے آئین کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اسلامی آئین لازمی ہے، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر آزاد ہوا تھا۔ فقہ اور اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فقہ اسلام کی تابع ہے، اسلام فقہ کے تابع نہیں ہے۔ اپنے والد کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سوریہ بادشاہ تاریخ کا حصہ ہیں، لہذا تاریخ پڑھو۔
انگریزوں کی پالیسی کے بارے میں سائیں پیر پگارو فرماتے ہیں کہ آج بھی انگریز اسی پالیسی پر گامزن ہیں۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکے کے بارے میں کہا، بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ہم نے بھی کر دیا۔ آپ نے عدلیہ کے بارے میں فرمایا، یا تو عدلیہ نہ ہو اور اگر ہو تو سب کو اس کا فیصلہ ماننا چاہیے۔ سائیں پیر پگارو کو پاکستان ٹوٹنے پر بہت دکھ ہوا۔ آپ نے فرمایا، ہم نے اپنے بزرگوں اور ہندوستان کے مسلمانوں سے غداری کی ہے۔ سائیں پیر پگارو فرماتے ہیں، آس پاس نظر دوڑاتا ہوں تو خود کو عالموں سے بہتر پاتا ہوں، ہر وقت سکون میں رہتا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوتا، اور اگر ناراض ہو جاؤں تو مخالف کو جہاں ملوں گا عزت و احترام سے ملوں گا۔ اللہ تعالیٰ جس مقام پر پہنچا دیتا ہے اس پر رہنے کے لیے جد و جہد کرنا ہو۔ معجزے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ معجزات نبیوں کے دور میں ہوئے، جبکہ بزرگوں سے کرامت ہر معاملے میں پاک فوج کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیر جو گوٹ میں واقع درگاہ شریف میں عید الفطر، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بڑی بڑی تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ سائیں پیر پگارو مقتدر علماء کرام اور مشائخ اعظام کو درگاہ شریف پر مدعو کرتے ہیں، جبکہ لاکھوں کی تعداد جماعت بھی شرکت کرتی ہے۔ درگاہ شریف میں ہر جماعت کے لیے بہت عالی شان جماعت خانہ تیار کیا گیا ہے، جس میں ہر سہولت میسر ہے۔ درگاہ شریف میں ہر جماعت ٹولیوں کی شکل میں عقیدت و احترام سے رہتی ہے۔ ان میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تمام مرید ایک ہی حالت میں درگاہ شریف میں داخل ہوتے ہیں۔ ہر جماعت میں فقیر صفت انسان ہوتے ہیں جو اپنے دل میں عقیدت کا نذرانہ لیے گھومتے رہتے ہیں۔ درگاہ شریف پیر جو گوٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں نہ تو ناچ گانا ہے، نہ دھمال ہوتی ہے، اور نہ ڈھول تاشا، اور نہ ملاکڑا اور نہ مجرا ہوتا ہے۔ یہاں 5 وقت کی نماز، ذکر الہی اور قرآن پاک کی تلاوت اور حدیث شریف کی روشنی میں مسائل کا حل ہوتا ہے۔ ہر جماعت درگاہ شریف میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ ننگے پاؤں داخل ہوتی ہے۔ ان کے سر پر سفید ٹوپی یا پگڑی اور زبان پر اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت سائیں پیر پگارو اپنے مریدوں کو اپنا دیدار کراتے ہیں۔ مرید اپنے مرشد کا دیدار کرتے وقت بسم اللہ، بسم اللہ، صلاۃ اور درود پاک کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ عورتیں اور بچے بھی پیر صاحب کا دیدار کرتے ہیں۔ دیدار سے قبل ہر جماعت بھیج پگارا، بھیج پگارا کے نعرے لگاتی رہتی ہیں۔ بھیج کے معنی ہے مدد کر، رحمت کر، اور پگارا کے معنی ہے تاجدار، ملک کا والی۔ حضرت سائیں پیر پگارو زیارت کراتے وقت چوغا پہنے ہوتے ہیں۔ چوغا پیر صاحب کو خاندانی ورثے میں ملا ہے۔ مریدوں کو زیارت کراتے وقت پیر پگارو کے استاد بھی ان کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ آپ اپنی حویلی کی بالکونی سے اپنے مریدوں کو زیارت کراتے ہیں۔ زیارت کے وقت ہر جماعت کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے وجود کو بھی بھول جاتی ہے، اور پیر صاحب کا دیدار کرنے کے بعد ہر جماعت کے مریدوں میں اندر کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور روحانیت کا سبق ملتا ہے۔ حضرت سائیں پیر پگارو اپنے مریدوں کو اپنا دیدار کرنے کے دوران روحانی خطاب فرماتے ہیں۔ ہم دین اسلام اور حدیث شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں، 5 وقت نماز پڑھیں، ذکر الہی کریں، پڑوسی کا خیال رکھیں، بچیوں اور بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں، قانون کا احترام کریں، ہر نشے سے دور رہیں، شرابی اور گنہگار سے کوئی رابطہ نہ رکھیں، امن قائم کریں، رزق حلال کمائیں اور پاکستان کے لیے دعا کریں۔ درگاہ شریف کے 3 دروازے ہیں۔
جو لکی دروازہ، شاہی دروازہ اور لوہی دروازے کے نام سے مشہور ہیں، جبکہ خواتین کے لیے علیحدہ سے مخصوص دروازہ بنایا گیا ہے۔ درگاہ شریف سے متصل حضرت سائیں پیر پگاروں کا بنگلہ ہے، جو فقیر محمد امین منگریو کی زیر نگرانی چونکی جیسلمیر نے بنوایا ہے۔ حضرت سائیں پیر پگاروں نے اپنے آبائی شہر کنگری سے حد درجہ لگاؤ کے باعث کراچی میں ایک عالی شان رہائش گاہ تعمیر کی ہے، جسے کنگری ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ درگاہ شریف کا خاص انتظام پیر صاحب کے خلیفہ سنبھالتے ہیں اور تمام خلفاء کی نگرانی خلیفہ فقیر حاجی عبداللہ منگریو کرتے ہیں۔ ہر ماہ ایک خلیفہ اور 60 مرید درگاہ پر ڈیوٹی دیتے ہیں، جن کا کام درگاہ کے دروازے کھولنا، ہر جماعت کو آرام سے اندر داخل کرنا، کیونکہ فرش کے باعث زخمی ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ حضرت سائیں پیر پگاروں کے مرید ہر جماعت سندھ کے علاقوں چھاچرو، تھر، چھور، عمرکوٹ، کھپرو، اچڑو تھر، سانگھر، سنجورو، شہداد پور، بدین اور دیگر اضلاع کے علاوہ سندھ سے باہر بھاولپور، رحیم یار خان، بلوچستان، ہندوستان کے مختلف شہروں کے علاوہ مختلف ممالک سے بھی درگاہ شریف آتے ہیں۔ خیرپور ضلع کا تعلقہ کنگری گروں کے روحانی پیشوا اعلیٰ حضرت پیر صاحب پگارا کا آبائی تعلقہ ہے، جو پیر چگوٹ کے نام سے پاکستان بھر میں مشہور ہے۔ پیر چگوٹ کو پاکستان کی سیاست کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ خیرپور ضلع کے تعلقہ کنگری کا شہر پیر چگوٹ کل 9 دہ پر مشتمل ہے، جس میں کنگری، نورپور، مٹھو دیرو، راہوجا، بھرڑی، منگنواری، بہاولپور، پھلواہن اور منگرجی شامل ہیں۔ سرسبز و شاداب علاقہ کنگری کھجور، آم، گندم اور دیگر فصلوں سے مالا مال ہے۔ دور دور تک پھیلے باغات تعلقہ کنگری کا دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ تعلقہ کنگری کے تعلقہ ناظم مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما ظہیر الدین کھمرو ہیں، جبکہ 10 یونین کونسل کے ناظمین بھی ہیں۔ پیر چگوٹ شہر میں سندھ کی مشہور درگاہ پیر سید محمد راشد روزہ دھنی بھی ہے، جس میں پیر صاحب پگارا کے بڑوں کی قبریں موجود ہیں۔ اس مزار پر ہر وقت ان کے مریدوں کا رش لگا رہتا ہے، جبکہ مزار کے احاطے میں ایک بڑی مسجد ہے، جس کی تعمیر پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے۔ مسجد کی خوبصورتی دیکھنے والی ہے۔ درگاہ کے قریب ہی پیر چگوٹ شاہی بازار ہے، جس میں گھریلو استعمال کی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اسی علاقے میں ایک مدرسہ بھی ہے، جس میں علاقے کے بچوں کو اسلامی تربیت دی جاتی ہے، جبکہ مدرسے کے سامنے ہی پیر چگوٹ کی سب سے بڑی لائبریری بھی ہے، جو پیر پگارا کی نجی لائبریری ہے، جس میں ملک بھر سے منگائی جانے والی ہزاروں کتابیں ہر زبان میں موجود ہیں، جس میں پیر پگارا اکثر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مذکورہ لائبریری کو اب عام لوگوں کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے۔ پیر چگوٹ میں دبئی حکومت ایک بڑا اسپتال بھی بنا رہی ہے، جس میں تعلقہ کنگری کے عوام کو میڈیکل کی سہولت فراہم کی جائیں گی، جو اب تک زیر تعمیر ہے۔ اس اسپتال کے لیے پیر صاحب پگارا نے ایک پلاٹ دبئی حکومت کو دیا ہے، جو جلد تعمیر ہو کر کام شروع کرائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیب الکریم۔ کنگر سے بنا ہوا ہے۔ کنگر مٹی کا برتن ہے، جسے آگ میں پکا کر بناتے ہیں کمہار، اور یہ
پیر گوٹ سے جنوب کی طرف چھوٹا سا گاؤں ہے اور تھا، اور یہ میرا خیال ہے کہ 10ویں صدی کے قریب کا گاؤں ہے۔ احمد فقیر نامی ایک درویش تھا، اسی کے نام سے کنگری ہے۔ کنگر وہ سراہی کی طرح کا برتن ہے جو کنویں میں ڈال کر کنویں سے زمین کو آباد کرتے ہیں، یا لوگوں کو پانی پلانے کے لیے حوض میں اکٹھے کرتے ہیں، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے۔ بہرحال یہاں لوگوں کے لیے یہ پانی نکالا جایا کرتا تھا۔ تو کنگری جو ہے وہ اس حساب سے، اور پیر جو گوٹ جو ہے وہ اصل میں پیر جو کوٹ تھا پہلے، اور اسے پیر سید علی گوہر شاہ دوسرے پاگارہ نے آباد فرمایا تھا۔ اس سے پہلے پیر صاحبان پاگارہ، پیر سید محمد راشد، اس کے والد پیر سید محمد بقا شاہ، یہ پرانی درگاہ یا پرانی خانقاہ کہلایا جاتا ہے، حیدر شاہ کے قریب تھا۔ رحیم آباد کلہوڑو گاؤں تھا، رحیم ڈینو کلہوڑو، اسی میں پیر صاحب والے آباد تھے۔ اس کے بعد پیر صاحب محمد راشد روزے والے رحمہ اللہ کی وفات بھی وہاں ہوئی۔ پیر سید صبغت اللہ شاہ پہلے پاگارہ، ان کی وفات بھی وہاں ہوئی، ان کی مزار بھی وہیں تھی پرانی خانقاہ پہ۔ اس کے بعد جب 17 سال بعد پیر صاحب روزے والے کی وفات کے 17 سال بعد تقریباً وہاں دریا بردی ہوئی، اور پیر صاحب نے خواب میں اپنے سجادہ نشین پوتے کو فرمایا کہ ہمیں دریا کے پانی سے تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں یہاں سے منتقل کرو۔ اس کے بعد پھر ان دونوں بزرگوں کو، پیر سید محمد راشد روزے والا اور ان کے صاحبزادے پیر سید صبغت اللہ شاہ، جسے تجردھنی کہتے ہیں، ان کی مزاریں یہاں منتقل کی گئیں۔ اور اس میں خاص بات اور کرامت کی بات یہ تھی کہ ان کی میتیں بالکل صحیح سلامت تھی۔ ایسے لگ رہا تھا، روایت ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ آج اور کل، مطلب ہے کہ وہ تازہ ان کی وفات ہوئی ہے اور دفن ہوئے ہیں۔ تو پیر سید علی گوہر شاہ 1250 میں یہاں آباد ہوئے، اور اسے تقریباً 200 سال کے قریب کا وقت گزر رہا ہے۔ یوں پیر جو کوٹ آباد ہوا، اور پیر جو کوٹ کو بعد میں جب انگریزوں سے تصادم کا معاملہ ہوا، اور انگریز جو تھے ظاہر ہے کہ وہ اپنی ریاست اور اپنی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، اس میں پیر صاحب یقیناً پہلی شخصیت ہے پیر پاگارو جو اس معاملے میں انگریز کو، سامراج کو آڑے ہاتھے انہوں نے لیا، اوروں کی تحریک بنائی۔ وہ کافی لمبی چوڑی تاریخ کی بات ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پیر صاحب کو انہوں نے اپنے احکام کے تحت رکھنے کی کوشش کی، مگر پیر صاحب ہمیشہ الحمدللہ آزاد رہے، اور ہمیشہ اپنے ذہن کے ساتھ، اپنے روحانی حوالے کے ساتھ، ایک علم و فضل کی حیثیت کے ساتھ پیر صاحب رہے ہیں۔ تو 1250 میں پیر جو کوٹ آباد ہوا۔ یہ پیر جو کوٹ ہماری سندھ میں ایک شرافت اور عزت و احترام کا لفظ ہے۔ سادات جہاں کہیں آباد ہوتے ہیں تو وہ باہر بڑی فصیل بناتے ہیں، اس فصیل کو کوٹ کہتے ہیں سندھی میں۔ تو انہوں نے یہ مناسب نہیں جانا کہ یہ اپنی عزت اور احترام کا اظہار اپنے گاؤں کے نام سے بھی کریں، تو انہوں نے پیر جو کوٹ کو کاغذ میں پیر جو کوٹ کر دیا، اور ہم اسے اب پیر جو کوٹ کے نام سے لکھتے کرتے ہیں۔ ویسے اصل میں یہ پیر جو کوٹ ہے۔ پاگارہ کے والد ماجد کا نام نامی اسم گرامی پیر سید شاہ مردان شاہ اول، اور دوسرا نام سید قائم شاہ تھا، جبکہ گھر والے حاجی پیر کہتے تھے۔ بعد ازاں آپ سوریا بادشاہ کے نام سے مشہور ہوئے اور لقب پگ دھنی پڑا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم قرآن پاک اور فارسی حافظ خدا بخش سومرو، مولوی امام بخش مہر اور عبدالرزاق میمن سے حاصل کی۔ 12 سال کی عمر میں آپ کو سلسلہ پگارہ کا گدی نشین مقرر کیا گیا۔ آپ سلسلہ پگارہ کے چھٹے گدی نشین تھے۔ سوریا بادشاہ انگریزوں کے خلاف تحریک کے سب سے بڑے رہنما تھے۔ انگریزوں نے آپ کو سن 1930 میں درگاہ شریف پیر جو گوٹ سے گرفتار کیا اور گاڑی میں بٹھا کر لے جانے لگے۔ سائیں پیر پگارہ نے اپنے والد کی گرفتاری پر احتجاج کرتے ہوئے انگریزوں کی گاڑی کے آگے لیٹ گئے اور کہا کہ میرے بابا کو چھوڑ دو۔ سوریا بادشاہ نے فقیروں کو کہا اس کو یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ اور صبر کی تلقین کرو۔ 24 اکتوبر سن 1942 کو
سوریا بادشاہ کو گرفتار کر کے سینٹرل جیل حیدرآباد منتقل کر دیا گیا، جہاں ہندوستان کے کمانڈر ان چیف رچرڈسن نے 5 افراد پر مشتمل کورٹ مارشل عدالت میں کیس چلایا اور سوریا بادشاہ کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ اس وقت سوریا بادشاہ کی عمر صرف 35 سال تھی۔ حضرت پیر سید شاہ مردان شاہ اول کوٹ دھنی بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے درگاہ شریف پیر چوگوٹ میں مدرسے کی بنیاد رکھی، جس کا نام مدرسہ قادریہ رکھا گیا۔ 10 کمروں پر مشتمل اس مدرسے میں معروف عالم دین مولانا مفتی سعد اللہ خیر پوری، مولانا عبد الرحمان ڈامرا اور دیگر جید عالم درس و تدریس کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ جامعہ راشدیہ میں 3 نشستوں میں پڑھائی ہوتی تھی۔ پہلی نشست صبح 5 بجے سے دوپہر 12 بجے تک، دوسری نشست دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک، اور تیسری نشست بعد نماز مغرب سے رات 11 بجے تک۔ جامعہ راشدیہ کی تعلیم BA کا درجہ رکھتی ہے، جبکہ سند الفراغ کو اس وقت MA کا درجہ حاصل ہے۔ جامعہ راشدیہ کی سند شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور سے ملتی ہے۔ پیر سائنس صبغت اللہ شاہ راشدی اول تجردنی رحمت اللہ علیہ نے پیر چوگوٹ میں عظیم الشان اور خوبصورت لائبریری قائم کی، جس میں قلمی نایاب قرآن شریف، حدیث، شرح، فقہ، تصوف اور دیگر موضوعات پر مفید کتابیں رکھی گئی۔ آپ قلمی بخاری شریف میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہوں۔ آپ نے شکارپور کی لائبریری سے بخاری شریف کا قلمی نسخہ حاصل کیا۔ شکارپور کی لائبریری فقیر اللہ علوی رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ آپ نے قلمی نسخہ بخاری شریف 100 روپے ہدیہ دے کر حاصل کیا تھا اور اسے لائبریری میں رکھنے کے بعد شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ انگریزوں کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں کے نتیجے میں یہ لائبریری ختم ہو گئی، لیکن موجودہ سائیں پیر پگاروں نے اس لائبریری کو سنبھالا دیا۔ آج اس لائبریری میں 20,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں اور ان کتابوں پر حضرت پیر سائیں تجردنی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ موجودہ سائیں پیر پگاروں نے اپنے بزرگوں کے سرمایہ دوستی اور طریقہ ذکر و فکر کو نہایت خوش اسلوبی سے نبھاتے اور علم دوست ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے مختلف مضامین کی کتابیں خریدی اور اس لائبریری کو ایک بار پھر عظیم الشان لائبریری بنا دیا، جس کو دیکھنے کے لیے ملک کے کونے کونے سے بعض علم دوست لوگ پیر چوگوٹ آتے اور وہاں رکھی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے۔ سائیں پیر پگاروں کی لائبریری دیکھنے کے لیے علمی، ادبی، سیاسی، سماجی شخصیات بھی آتی ہیں۔ آپ نے اس عظیم شان لائبریری کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے سن 1997 میں حکم دیا تھا۔ اس لائبریری پر 1 کروڑ روپے کی لاگت آئی اور یہ 2 سال میں سن 1999 میں مکمل، جبکہ اس لائبریری میں کتابیں پڑھنے کا سلسلہ سن 1950 سے جاری و ساری ہے۔ لائبریری قائم ہونے سے قبل یہ کتابیں درگاہ شریف اور کراچی، لاہور، اسلام آباد کے بنگلوں میں رکھی گئی تھی۔ عربی، فارسی اور اردو کتابوں کا ذخیرہ جامعہ راشدیہ مدرسے میں رکھا گیا۔ حضرت سائیں پیر پگاروں نے اپنی تمام کتابیں اور نوادرات لائبریری میں محفوظ کیے ہیں۔ لائبریری میں تفسیر قرآن، حدیث شریف، سیرت پاک، تصوف، فقہ، اصول فقہ، ہر قسم کی تاریخ، ہر بولی کی گرامر، منطق، فلسفہ، عقائد، علم مصافی، ادب تحقیق، حکمت، ہومیوپیتھی، انسائیکلوپیڈیا، ڈاکٹری، اسٹرالوجی، اسٹرونومی، کھیلوں سے متعلق، وائلڈ لائف، فشریز کے حوالے سے، سائنس، حساب، ایجپٹ نالج، ارتھ نالج، اکنامکس، کامرس، میوزک، اسٹوریز، ڈرامہ، بایوگرافی، کلچر، ایجوکیشن، فوٹوگرافی، جنیات، مشہور لوگ،
مسلم ہسٹری، نعتیات، ڈیزرٹ، اینیملز، فلاسفی، طب، وائز مناظرہ، ازدواجی زندگی، اسماء الحسنی، عربی، سندھی، فارسی، اردو لغت، شکار، خطاطی، اردو، عربی، سندھی، فارسی ادب، شاعری، ناول، سفر نامے، اسماء الرجال، جہاد، فاریائی معلومات، صحافت اور دیگر موضوعات پر مبنی کتابیں شامل ہیں۔ اس لائبریری میں فوٹو کاپی مشین کی سہولت بھی موجود ہے تاکہ طالب علم اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس کے علاوہ اس لائبریری سے بے شمار لوگ فیض حاصل کر کے پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں۔ لائبریری انچارج مولانا محمد فقیر مورو، جو کہ سن 1963 میں مولوی محمد صالح مہر رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں قائم لائبریری میں خدمت کے لیے مقرر ہوئے۔ سن 1999 میں لائبریری کی نئی عمارت تعمیر ہوئی اور مولوی محمد فقیر مورو نے اس لائبریری کا انتظام سنبھالا، جبکہ کچھ وقت کے لیے مولانا ایاز حسین چنا کو لائبریری کا اسسٹنٹ مقرر کیا گیا تھا۔ سائیں پیر پگاروں کے پاس مختلف موضوعات پر انگریزی میں کثیر تعداد میں کتابیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ لائبریری میں صفائی اور خدمت کے لیے ملازمین بھی موجود ہیں۔ 6-7 سال پہلے یہ پیر صاحب نے اپنے خرچے سے یہ ساری لائبریری بنا لی۔ 1 کروڑ کے قریب یہ خرچہ ہوا پیر صاحب کا ذاتی، کوئی گورنمنٹ کی ایڈ وغیرہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ بنا کر کے پھر یہ پیر صاحب نے الگ الگ کتاب بیٹھ کر کے یہاں بھیج دیے۔ 6-7 سال ہو گئے اس سے باہر یہ لائبریری آ گئی ہے۔ پہلے گادی نشین جو تھے سبقت اللہ شاہ اول، اس کے زمانے یہ بڑی لائبریری تھی۔ پھر انگریز سے ٹکر ہوا اس کے موجودہ بادشاہ کے والد صاحب سے، سبقت اللہ شاہ ثانی سے، سوری سائی کہتے تھے ان کو۔ تو اس میں وہ یہ سارے کتاب کوئی انگریز لے گئے تھے، کچھ آدمی یہاں کے لے گئے تھے، پھر کچھ بچے تھے کتاب یہاں دروازے کے اوپر پڑے ہوئے تھے، پھر وہاں سے نکال کر کے رکھ دیے۔ کچھ آدمی دے رہے ہیں تبرکات، کچھ پیر صاحب خود خرید کر لیے ہیں، کچھ پیر صاحب کے حویل میں رکھے ہوئے تھے تبرکات۔ اب یہ 6-7 سال میں پیر صاحب نے باہر دے دیے، ہم نے ان کو بنا کر کے رکھ لیے۔ اور اس میں جو کتابیں 1000 کلمی نوادرات ہیں، حدیث پاک میں بھی ہیں، طب میں بھی ہیں، تصوف پہ کتاب ہیں، 40 نسخے کلمی قرآن شریف کے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک 23 فٹ پٹی پہ سارا قرآن شریف لکھا ہوا ہے، عالمگیر بادشاہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن شریف سونے سے لکھا ہوا ہے۔ حدیث پاک بخاری شریف 2 نسخے ہمارے پاس ہیں، عمدۃ القاری ہمارے پاس ہیں، شرح ہیں بخاری شریف کے۔ سارے موجود جو کتاب ہیں لائبریری میں 20,000 کتابیں ہمارے پاس ہیں۔ رسائل وغیرہ نہیں ہے، صرف جو نایاب کتاب ہیں وہ 20,000 کتاب ہے ہمارے لائبریری میں۔ ہر سبجیکٹ پہ رکھے ہوئے ہیں، کیٹلاگنی کی بنی ہوئی ہے، اب اس کو کمپیوٹرائز کیا گیا ہے، سارے مکمل کمپیوٹرائز ہو گئی ہے، کیٹلاگ وغیرہ بن گئی ہے، فہرست بنی ہوئی ہے۔ 3 قسم سے ہمارے پاس یہ موجود ہے ریکارڈ ان کا۔ پیر صاحب کا حکم ہے باہر کتاب کسی کو دینا نہیں ہے، یہاں بیٹھ کر کے اس کی خدمت کر لیتے ہیں۔ پیر صاحب کا خرچہ ہوتا ہے، لنگر پیر صاحب کا ہوتا ہے، وہ بیٹھ کر کے 2-3 دن یہاں مطالعہ کرنے کے لیے باہر سے لوگ آتے ہیں۔ شہر کے لوگ کم آتے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے، اخبار وغیرہ آتی ہے، پھر بھی وہاں شہر کے لوگ یہاں بیٹھ کر کے پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ کسی کو بندش نہیں ہے، بلکہ صرف یہ سختی کر لیتے ہیں باہر کتاب لینا یا اخبار لینا یہ پیر صاحب کا حکم نہیں ہے۔ درگاہ شریف پیر چگوٹ کے میوزیم ہال میں 20,000 کتابیں موجود ہیں۔ نوادرات میں قلمی قرآن شریف، اس پر امیر عبد الرحمن افغانستان کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ سائیں پیر پگاروں نے 2 لاکھ روپے ہدیہ دے کر حاصل کیا ہے۔ دوسرا قلمی قرآن شریف جو سن 1190 ہجری میں لکھا گیا، یہ بہادر شاہ ظفر کے ورد میں رہا، اس پر سونے کا کام کیا ہوا ہے۔ اس کے ہدیے کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ 30 کے قریب قرآن شریف کے نسخے موجود ہیں۔ قلمی بخاری شریف یہ سن 997 ہجری کی لکھی ہوئی ہے۔
حضرت پیر سائیں تخت دھنی نے شکارپور سے خرید فرمائی۔ مرصاد الصباح سن 736 ہجری میں تصوف پر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ فتوحات مکیہ سن 1024 ہجری میں لکھی گئی۔ اس کے مصنف محی الدین ابن عربی ہیں اور یہ تصوف کی کتاب ہے۔ 66 رسالے، یہ رسالے محی الدین ابن عربی کے ہیں جو ملک بھر میں کہیں نہیں ہیں۔ رسالہ مخدوم عبد الرحیم گروڑی سن 1336 کا قلمی نسخہ ہے۔ ملغوزات شریف قلم سن 1233 ہجری میں لکھی گئی۔ حضرت پیر سید محمد راشد روزی دھنی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نایاب کتاب ہے۔ مکتوبات شریف قلم سن 1233 ہجری میں لکھے گئے حضرت پیر سائیں محمد راشد روزی دھنی رحمت اللہ علیہ کے مکتوب ہیں۔ ملغوزات شریف قلم خزانہ المعارفت حضرت پیر سائیں سید صبغت اللہ شاہ کے حوالے سے کتاب۔ الاول تجر دھنی رحمت اللہ علیہ جن کی خزانہ المعارفت 1255 ہجری میں لکھی گئی۔ وصیت قلم مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی۔ مثنوی شریف سن 1074 ہجری میں لکھی گئی۔ مصنف مولانا جلال الدین رومی کی کتاب۔ قوت العاشقین مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کی لکھی کتاب۔ پنسورہ شریف حضرت پیر سائیں سید محمد بقا شاہ شہید پٹنی کے دور میں رہے۔ عہدہ القاری شرح صحیح بخاری سن 1222 ہجری۔ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری سن 1219 ہجری۔ ساو رنگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی شبیہ۔ خاک مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک پر انوار۔ کجی کے ٹکڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں خطبہ کیا اس کے ٹکڑے۔ پتھر مبارک کعبۃ اللہ کی دیوار۔ دستار مبارک سائیں پیر سید محمد راشد رحمت اللہ علیہ کی رحلت فرمانے کے بعد پیر سید صبغت اللہ اول تجر دھنی بادشاہ کی دستار مبارک۔ تسبیح مبارک جو پیران پگارا کے ذکر و افکار میں استعمال ہوتی تھی۔ مصلی مبارک یہ پیران پگارا کی عبادت میں استعمال ہوتا تھا۔ جوتی انتظار مبارک حضرت پیر سائیں روزی دھنی رحمت اللہ علیہ کے جوتے۔ روزنامہ مہران اخبار سن 1957 میں کراچی سے شائع ہوا۔
سردار محمد علی شاہ چاموٹ اس کے بانی تھے۔ اس کی قیمت 50 پیسے تھی، جبکہ سالانہ ایڈیشن 100 صفحات سے زائد پر مشتمل ہوتا تھا اور اس کی قیمت 1.5 روپے ہوتی تھی۔ حضرت سائیں پیر پگارو اس اخبار کے سرپرست۔ سن 1992 میں سائیں پیر پگارو نے سید سردار علی ذاکر شاہ کو اس کا ایڈیٹر اور فقیر منٹھار منگریو کو چیف ایگزیکٹو مقرر کیا۔ حضرت سائیں پیر پگارو نے سن 1970 میں 7 روزہ اخبار اسٹیٹس مین شائع کرایا اور اویس احمد کو اس کا لائف ایڈیٹر مقرر کیا۔ اس 7 روزہ میں ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کام کیا ہے۔ رسالہ ماہنامہ الراشد سن 1975 میں غلام مفتی عبدالرحیم سکندری نے شاہپور چاکر سے شروع کیا۔ اس کی قیمت 10 روپے تھی۔ سن 1996 سے ماہنامہ الراشد باقاعدگی سے درگاہ شریف پیر جو گوٹ سے جاری ہو رہا ہے۔ اس کے سرپرست اعلیٰ حضرت سائیں پیر پگارو ہیں، جبکہ چیف ایڈیٹر مفتی عبدالرحیم سکندری، ایڈیٹر حافظ محمد عیسیٰ اور سب ایڈیٹر مولانا محمد اسماعیل میمن سکندری ہیں۔ رسالہ سہمائی الہدا مدرسہ سبقت الہدا شاہپور چاکر سے شائع ہوا۔ اس کے سرپرست اعلیٰ مفتی عبدالرحیم سکندری اور ایڈیٹر ڈاکٹر نذر حسین سکندری ہیں۔ رسالہ ماہنامہ صدائے سکندریہ یہ بھی مدرسہ سبقت الہدا سے شائع ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر حافظ محمد یوسف بھمبرو سکندری ہیں۔ رسالہ جونگار سن 1999 میں سانگر سے شائع ہوا۔ اس کے ایڈیٹر استاد نظامانی ہیں۔ رسالہ منصور مارچ سن 2000 میں سانگر سے شائع ہوا۔ اس کے ایڈیٹر ولی محمد خاص خیلی ہیں۔ ان رسالوں میں حضرت سائیں پیر پگارو کے خاندان، حر جماعت، حر تحریک، گمنام شہیدوں اور غازیوں کے بارے میں تاریخی معلومات سمیت سیاسی، سماجی اور مذہبی معلومات شامل ہوتی ہیں۔ حضرت سائیں پیر پگارو نے اپنے مریدوں حر جماعت کو روزنامہ مہران اخبار حیدرآباد پڑھنے کی خاص ہدایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مہران اخبار میں درگاہ شریف پیر جو گوٹ اور حر جماعت کے بارے میں تصدیق شدہ خبریں ہوتی ہیں۔ روزنامہ مہران کے ایگزیکٹو ایڈیٹر فقیر منٹھار منگریو نے دون سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا، تو مہران اخبار سندھ کی، آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ سندھ کی پرانی اخبار ہے، اور مہران اخبار سب سے پہلے یہاں ہمارے پاس جو مشہور ہوئی وہ سائیں سردار علی شاہ ذاکر ایڈیٹر تھے۔ اس وقت میں وہ اپنے ایک اصول کے پابند تھے اور اس پہ قائم دائم رہتے، اور پیر صاحب نے ان کو آلے نال کر دیا تو بھائی تم اخبار اپنی طرف سے چلاؤ اور لوگوں کی خدمت کرو، وطن کی جو بھی ہے اس کی فیور کرو، اس کے خلاف کوئی اگر بات بولے تو وہ عوام تک پہنچائی جائے۔ اس کے بعد پیر صاحب نے مجھ پہ مہربانی کی، اور اس وقت ہمارے پرنٹر پبلشر حاجی ابراہیم تھے۔ حاجی ابراہیم کے ڈیتھ کے بعد خلیفہ عاقل بنے۔ مجھے پیر صاحب نے حاجی محمد ابراہیم میمورجو کے ساتھ پیر صاحب نے کہا مہران اخبار ابھی فقیر منٹھار سنبھالے گا، اس کو میری طرف سے آپ ایگزیکٹو ایڈیٹر مقرر کر لیں، اور مجھے اعزاز ملا ہے کیونکہ پیر صاحب نے مجھے مقرر کیا اور کوشش کی ہے کہ مہران کو ادارہ ایک مضبوط کریں اور قوم کی عوام کی جو مسائل ہیں وہ ایوانوں تک پہنچائے۔ حضرت سائیں پیر پگارا کا اصل نام سید سکندر علی شاہ اور دوسرا نام پیر سید شاہ مردان شاہ ثانی آپ کے دادا کے نام پر ہے، جبکہ آپ کا لقب چھت دنی ہے۔ 22 نومبر سن 1928 کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام پیر سید سبقت اللہ شاہ ثانی شہید لقب پگ دھنی اور سوریا بادشاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔
سن 1909 میں آپ کی ولادت ہوئی، جبکہ 20 مارچ سن 1943 کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے دادا کا نام حضرت پیر سید شاہ مردان شاہ اول اور لقب کوٹ دھنی تھا۔ آپ کی ولادت سن 1860 میں ہوئی اور 9 نومبر سن 1921 کو رحلت فرما گئے۔ ان کے والد کا نام پیر سید حزب اللہ شاہ اور لقب تخت دھنی تھا۔ 1842 میں ولادت ہوئی اور سن 1890 میں رحلت فرما گئے۔ ان کے والد کا نام پیر حضرت سید علی گوہر شاہ اول اور لقب بنگلی دھنی تھا۔ آپ کی ولادت سن 1816 میں ہوئی اور 28 اپریل سن 1848 کو آپ رحلت فرما گئے۔ ان کے والد کا نام پیر سید صبغت اللہ شاہ اول اور لقب تجر دھنی تھا۔ سن 1769 میں پیدا ہوئے اور 8 فروری سن 1831 کو رحلت فرمائی۔ ان کے والد کا نام حضرت پیر سید محمد راشد شاہ اور لقب روزی دھنی تھا۔ آپ کی ولادت سن 1751 میں ہوئی اور 4 جون سن 1818 کو رحلت فرما گئے۔ ان کے والد حضرت پیر سید محمد بقا شاہ جن کا لقب پٹ دھنی تھا 1779 میں پیدا ہوئے اور سن 1198 سید صبغت اللہ شاہ اول اور لقب تجر دھنی تھا۔ سن 1769 میں پیدا ہوئے اور 8 فروری سن 1831 کو رحلت فرمائی۔ ان کے والد کا نام حضرت پیر سید محمد راشد شاہ اور لقب روزی دھنی تھا۔ آپ کی ولادت سن 1751 میں ہوئی اور 4 جون سن 1818 کو رحلت فرما گئے۔ ان کے والد حضرت پیر سید محمد بقا شاہ جن کا لقب پٹ دھنی تھا 1779 میں پیدا ہوئے اور سن 1198 ہجری میں رحلت فرما گئے۔ اس طرح حضرت سائیں پیر پگارا کا شجرہ مبارک 26ویں پشت میں حضرت علی مکی لکھیاری سے ملتا ہے، جبکہ 42ویں پشت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حوروں کا شجرہ نسب میدان کربلا میں لشکر یزید سے نکل کر نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین کے قافلے میں شامل ہونے والے حور سے ملتا ہے، جنہوں نے میدان کربلا میں سید الشہداء حضرت امام حسین پر اپنی جان نچھاور کر کے جام شہادت نوش کیا تھا۔ حر جری بہادر اور محب وطن قوم ہے جس نے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ انجام دے کر اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے۔ حر فورس عوام کی خدمت و بھلائی کی ذمہ داری نبھانے کے ساتھ ملک کی سنگین صورتحال میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے۔ سن 1965 کی جنگ کے دوران 9 ستمبر کو سائیں پیر پگارا نے حروں کو جمع کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا: مجاہدو غازیو صف شکنو السلام علیکم۔ آج میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے جمع کیا ہے یقیناً تم اس سے باخبر ہوگے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ ہماری سرحدوں پر بھارتی جارحیت پسندوں نے نہایت بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری پاک سرزمین پر غاصبانہ حملہ کر دیا ہے، اور اس طرح انہوں نے ہم مسلمانوں کو للکارا ہے۔ مسلمان ہر للکار کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ مجاہدو اللہ پر بھروسہ رکھو اور جہاد کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ تم ہی خالد ہو، تم ہی طارق ہو، تم ہی سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، فاتح سندھ محمد بن قاسم ہو۔ مجاہدو تم اللہ کے نیک بندے ہو، تمہیں اپنے بڑوں کی روایات کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ تم لوگوں کو جہاد کے لیے روانہ کر کے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تمہیں پاک فوج کے شانہ بشانہ کفار کے سامنے سینہ سپر ہونا ہے۔ یقین کرو فتح ہر حال میں تمہارا مقدر ہے، کیونکہ تم حق کے لیے جہاد کر رہے ہو۔ سائیں پیر پگاروں نے سن 1971 کی جنگ کے دوران سرحدوں پر حروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا: پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس لیے پاکستان ضروری ہے۔